www.hazratferozmemon.org۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس میں سے پڑھتا ہوں. فرمایا انسانی وجود میں بے شمار انقلابات اور دائمی سفر اور اس کی آخری منزل غافل انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے انسانی وجود کے نظام پر فکر کی تلقین. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت کی مثالیں بھی عرض کی ہیں. تو ہے 10-15 منٹ کی بات، الحمدللہ پونے گھنٹے کا بیان ہے. اب وہ تو میں نہیں کر سکتا اس وقت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے. تفسیر. اب اس پر اگر سب کفار اگر اس کو سمجھ لیں سب مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر میں سمجھ لوں اللہ سمجھائے ایک گناہ بھی نہیں کر سکتا پھر میں. وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند کون ہے؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں غور نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان پر غور نہیں کرتے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اپنی عقل نہیں ڈالتے. اب یہاں حضرت نے سکھایا کہ بھائی دیکھو کھڑے بیٹھے، ایک تو یہی ترجمہ ہے، دیکھو کھڑے بیٹھے لیٹے تو گناہ بھی تو کر رہا ہے. فلم دیکھ رہا ہے گندی، ہر فلم گندی ہوتی ہے، ویڈیو گیم کارٹون حرام ہے، چیٹ کر رہا ہے، ارطغرل کا ڈرامہ کھڑے ہو کر بھی دیکھ رہا ہے، بیٹھ کے بھی دیکھ رہا ہے، لیٹ کر بھی دیکھتا ہے. حرام کا معاملہ کھڑے ہو کر بھی لے رہا ہے، بیٹھ کر بھی لے رہا ہے اور لیٹ کر بھی لے رہا ہے رشوت. یعنی کہ سب گناہ کے معاملات اس میں بھی ہیں. تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تفسیر بیان القرآن میں کہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتے. جب ناراض نہیں کر رہا تو 24 گھنٹے کا ذاکر ہوا نا بھائی. اور ایک تصویر پڑھ رہا ہے کھڑے ہوئے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ یہ عقل مند ہے؟ پکا پہلے نمبر کا جاہل اور بیوقوف ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں جو پتہ نہیں کیا کیا بیان ہو چکا اس پر. اب یہ دیکھیے ذرا جو عرض کرنے لگا ہوں. نطفے سے منجمد خون بنا، پھر اس مضغہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں. اس میں حضرت نے بیان فرمایا ہڈیاں، گندا پانی گندا خون، گندا پانی گندا خون. یہ ہے پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی فکر رکھنا. جس کو پہچان ہو جائے گی اس پر بھی 30 صفحات ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتا. وہ پہچان ہو گئی نا، بڑی تفصیل لکھی ہے اس کی الگ، کہ پہچان ہو گئی کہ ہمیں سیٹ صاحب دیکھ رہا ہے CCTV سے، پہچان ہوگی نا. یا پہلے پردے تھے اس میں سے چھپ کر دیکھ رہا ہے، اب وہ نہیں بھی ہے، وہ ڈر رہے ہیں کہ وہی پردے سے ہمیں جھانک رہا ہوگا، ہمیں نکال دے گا نوکری سے. تو پہچان ہوئی نا کہ یہ سیٹ صاحب ہیں. ابھی کتنی کمپنیاں یہاں ہیں، ان کے مالکان کینیڈا امریکہ میں، وہ نئے پوسٹ والے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آیا اس سے کیا بات ہے بھائی کیسے آپ آ رہے ہیں، اور پہچان ہو گئی تو پھر تو معاملہ ہی الگ ہے بھائی. وہ بھیا نات آپ کے پاس ہے، میرے ساتھ بھیجا تھا نا جی. پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اعضاء کی تکمیل ہوئی، پھر اس میں روح لا کر ڈالی گئی اور وہ ایک زندہ انسان بنا. ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ، جس کی غذا زندہ ہو گیا نا، دھڑکن شروع ہو گئی، زندہ ہو گیا. وہ ایک انسان زندہ انسان بنا جس کی غذا بطن مادر کے اندر رحم کا گندا خون تھا. آگے جملہ سنیے، گندا خون تھا. 9 مہینے کے بعد اللہ نے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا اور گندی غذا کی جگہ ماں کا دودھ ملنے لگا. دنیا کے وسیع فضا ہوا دیکھی، بڑھنے اور پھیلنے پھولنے لگا. ایک حضرت فرماتے ناک کا سوراخ بڑا نہیں ہے کبوتر آ کے انڈا دے دیں، یہ برابر برابر کس نے ناک کے سوراخ بنائے. آنکھ ایک بڑی ایک چھوٹی نہیں، ایک کان گدھے جیسا ایک کان انسان جیسا نہیں. دانت باہر نکلے ہوئے نہیں ہیں، ناخن کاٹتے ہیں نا، اگر دانت بڑھتے ہوئے نکل جائیں تو دوسرے دن بیوی پہچانے نہیں کی، چیخے کی، پولیس کو بلائے گی، 15 پولیس آ جاؤ، کوئی ڈریکولا ہمارے گھر میں گھس گیا. اور پھر اس مسوڑے نرم کے اندر سخت دانت کس نے نکالے؟ یہ بیچ میں حضرت کا بتاتا ہوں تو بتاتے جاؤں گا، یہاں جو ہے میں بتا رہا ہوں. اب ایک جملہ ہے، تھوڑا دھیان دیں گے تو نور پیدا ہوگا. جب بڑی عمر کے ہیں نا، بچے کا معاملہ نہیں ہے یہاں، بڑی عمر میں کھل کر نہیں سمجھا سکتا یہ، لیکن انشاءاللہ دھیان دلا رہا ہوں، سب سمجھ جائیں گے. فرمایا کہ 9 مہینے کے بعد رکھ لیں، 9 مہینے کے بعد اللہ نے اس کی دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. آگے کا جملہ شیخ العرب العجم عارف باللہ کا ہے، وہ نہیں بتاؤں گا میں ابھی. 2 برس کے اندر چلنے پھرنے بولنے کی قوت بھی حرکت میں آئی. ماں کا دودھ چھوٹ کر اس سے زیادہ لذیذ اور طرح طرح کی غذائیں ملی. کھیل کود اور لاہو لعب اس کے دن رات کا مشغلہ بنا. کچھ ہوش اور شعور بڑھا تو تعلیم و تربیت کے شکنجے میں کسا گیا. جوان ہوا تو پچھلے سب کام مطروح ہو کر جوانی کی خواہشات نے ان کی جگہ لے لی اور نیا عالم شروع ہوا. نکاح، شادی، اولاد اور خانہ داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے. ابھی دیکھیے کل سے ابھی تک، مطلب کل سے دوپہر تک 3 باتیں پتہ چلی. 3 باتیں اور سے سننا بھائی. نیوز چینل میں جا کے برباد ہو گئے. وہ لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی مشغلہ نہیں ہے. قرآن پاک حدیث پاک تو پڑھنی نہیں ہے، ذکر تلاوت تو دعائیں تو کرنی نہیں ہے. تو نیوز چینل سے ہوتے ہوتے 6 سال کا تقویٰ برباد کر دیا. لیکن پھر توبہ کے مضمون بیان کیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور سے سننا، ایک صاحب نے 500 چینل چھوڑے ہیں، اور نہیں 500 گروپس. کبھی سنا 500 گروپس؟ جب چھوڑا تو کہتا ہے میں جنت میں آ گیا دوزخ سے. اور الحمدللہ ایک لائن بھی نہیں پڑھتا تھا قرآن پاک کی، 2 بارے پڑھ رہا ہوں. ذکر تلاوت دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے تو اٹھے ہی رہے جناب. تفصیل نہیں بتاؤں گا، بتا رہا ہوں آپ کو. میں گروپس میں جاتے جاتے وہاں نیوز چینل کے ہوتے ہوتے گروپس میں، اور اس کے بعد گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے. اب سنیے ایک نئی چیز. میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ایسا خط پہلی دفعہ آیا ہے. اتنا میرے خیال میں 8 سال سے تقوی والا ساتھی میرے خیال میں. توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث پاک. گناہ کر لیا یا ہو گیا، توبہ کر لی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو. پیارے شیخ فرماتے تھے جب لا ذنبا ہو گئے تو اپنے کو ذنبا کیوں سمجھتا ہے، مایوسی کے راستے پر کیوں چلتا ہے. اگر ایسے سننا، میرے خیال میں اس کے پاس 2 لاکھ کی کیپٹل ہوگی. میرے خیال میں اپنی طرف سے 1 لاکھ بڑھا دیتا ہوں، 3 لاکھ بڑھا دیتا ہوں، 5 لاکھ کی کیپٹل ہوگی. ٹھیک، نائٹ ڈیوٹی ہے اور کمپنی کی طرف لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے. تو اب یہ داستان سننا نہ پھر اچھلنا نہیں ہے بھائی. اچانک خارش ہوئی کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے. نوکری کب تک ہے جی؟ اچھا، پہلے پلیٹ بنانے کے کارخانے میں گیا. وہ آپ کے پاس پلاسٹک مولڈنگ کمپاؤنڈ ہے، وہ دانا اور انجیکشن مولڈنگ مشین کے پیسے ہیں، بلو مولڈنگ کی مشین کے پیسے ہیں. ایک بلو مولڈنگ مشین جو ہے وہ 50 لاکھ سے کم نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ بہرحال یاد نہیں ہے. چمچے بنانے کا فیکٹری پہنچا اور سب موبائل ہے اس میں، موبائل کے اندر. اس کے بعد بھائی صاحب ماچس فیکٹری تک پہنچے ہے جی. اس کے لیے ایریا اتنا چاہیے. تمہارے پوتے کے دادا کے داماد کا جو ہے وہ ایسا ہوگا، تمہارے پوتے کے پڑ پوتے کے سسر کا اتنا بڑا زمین ہوگا یہاں پر. جیب میں آنے دو. اور پلاننگ ماچس فیکٹری میں چلا گیا. اس کے بعد شیخ وہ یوٹیوب پر گندی جگہ چلا گیا. فجر نماز بھی نہیں پڑھ سکا. باقی کیسے حاصل کروں، فجر کی نماز بھی نہیں. اب کیا حکم ہے؟ میں نے الحمدللہ 2 رکعت توبہ کی پڑھ لی. الحمدللہ خود ہی شیخ بن گئے. میں نے 2 کے آگے 0 لگایا. میں نے اب صحیح ہوا. آپ ڈاکٹر ہیں، خود مریض ڈاکٹر بن کے اپنا علاج خود کر رہے ہیں. 2 کے آگے 0 لگا دیا. 20 رکعت پڑھو. مجھے بتاؤ، ناشتہ بند کرو 3 دن. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ والا بننا ہے. اب چاہے ان کو 10 روزے بھی رکھوا لو. آخری روزے جو بتاؤں، جو آخری روزے میں نے رکھوائے ہیں، ہر وقت گندی فلم، ہر وقت تہجد، معافی، گندی فلم. سب سے زیادہ ریکارڈ ہے یہاں کا خانقاہ کا. حضرت کی دعاؤں کی برکتیں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ میرے موجودہ شیخ. 71 روزے رکھوائے. 10 روزے رکھے پھر گڑبڑ، پھر 10 روزے رکھے پھر گڑبڑ. 71ویں روزے پر انچر پنچر ڈھیلا ہو گیا. بیوی بھی 2 نظر آ رہی تھی اس کو. بھائی تو خطرہ ہے بھائی، بیوی جب 2 نظر آ رہی ہیں. اس کے والد صاحب میرے پاس آئے ملنے کے لیے پہلی دفعہ. کہا میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور روزے پر روزے رکھ رہا ہے، کنگلا ہو گیا ہے، کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، بول بھی اب نہیں سکتا زیادہ. اب میں کیسے بتاؤں کہ آپ کے بیٹے نے کیا رگڑے بازی کی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روزے رکھتا ہے خود خوشی سے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور کیا بولتا میں. اچھا میں نے ان سے کہا شکر کر، یہ والی بات ہے رمضان کی، شکر کر 8 دن رہ گئے رمضان میں. حضرت نے فرمایا تھا نفلی روزے بھی رمضان سے پہلے مت رکھو تاکہ رمضان کا لطف بڑھ جائے. میں نے کہا شکر کر، تجھے 8 دن پہلے میں نے 71 روزے ختم کروائے. اب عید کے بعد پھر روزے رکھواؤں گا.
اگر شیخ کی بات مان کر چلے نا آدمی تو دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے. اسی وقت نفس جو گناہ کا تقاضا کر رہا تھا نا، اسی وقت نفس آئے گا، ارے بھائی چھوڑ یار گناہ کو. اب نفس میں گراں گزرتا ہے نا، خامخواہ اتنے نفل پڑھنے پڑیں گے. پھر شیخ کہیں گے اتنا صدقہ دو. ابھی ایک صاحب مالدار ہیں کہ میں فی بد نظری 1000 روپے صدقہ کر سکتا ہوں. میں نے کہا 3000 کریں آپ. اب دل پہ لوڈ لگے گا تو نفس پہ ہاتھ پہ جوڑے گا. ہاں مگر پیسہ بھی جائے گا، ناشتہ بھی جائے گا، روزہ بھی رکھائے گا، نفلیں بھی ظالم پڑھائے گا. وہ جناب اس کی دم دبا کر بھاگ جائے گا. جو نفس پھرتا ہے آوارہ دن دناتا ہوا، وہ بھاگ جاتا ہے میرے مرشد سے تھر تھراتا ہوا. صحیح ہے؟ مرشد ہو، شیخ ہو، میخ نہ ہو. جی دھواں در بیان کرے اور عورتوں میں دم کر رہا ہے، اپنا دم نکل رہا ہے. عورتوں میں پھونک چھوڑ رہا ہے، اپنی پھونک نکل رہی ہے. جی اتنے ملفوظ بیان ہو رہے ہیں فجر کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور بار بار کہتا ہوں کہ بھائی فجر کے بعد کی مجلسیں لے لیں. فجر کے بعد کی مجلس کتنے دن سے بیان چل رہے ہیں بنیاد اسلام، اس میں تو شاید 20 دن سے زیادہ لگے. 128 صفحے کی کتاب کیسے ہو جائے گا؟ آدھے گھنٹے کی تو مجلس ہوتی ہے. اب طلباء کے امتحان ہے، 20 منٹ کی مجلس ہو رہی ہے. کبھی 35-40 منٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن امتحان کے دنوں میں پابندی کے ساتھ فکر رکھتا ہوں. واہ 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 عجیب. تو یہ گروپس. اچھا اس کے بعد 2-3 ای میل آ گئے، 1-2 میسج آ گئے. 1-2 تو خواتین کے. تب میں مر جاؤں گی کبھی گروپس میں اور کبھی چیزیں تلاش نہیں کروں گی. یوٹیوب پر کیا ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سوال ہوا تھا. 2003 کے فضلہ جمع ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا تھا حضرت یوٹیوب اور فیس بک پر دین پیسے پھیلانا ہے، اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو سمجھا کر کے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں چاہ رہے، یوٹیوب اور فیس بک پر گندی چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے کیسے بچو گے؟ بچتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اپنا خود. کیسا جواب ہے بھائی؟ کہ آپ کی بہت پیارا جملہ، مجھے پساری پیارا جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ دل کو لگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی تصویریں آ جاتی ہیں، ذلیل حرکتیں. تو میری ماں بہن بہو بیٹیاں بچ رہی ہیں اس سے جناب. ایک نیا عالم شروع ہوا، نکاح، شادی، اولاد اور خانہ داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے. آخر یہ بھی دور ختم ہوا. قوام میں اسمحلال اور ذوف پیدا ہوا، بیماریاں آنے لگیں، بڑھاپا آ گیا، اور اس جہاں کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کا سامان ہونے لگے. یہ سب چیزیں تو سب کے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، کسی کو مجال انکار نہیں. مگر حقیقت سے ناآشنا انسان سمجھتا ہے کہ یہ موت اور قبر اس کی آخری منزل ہے، آگے کچھ نہیں. بس یہ قبر ہے، آگے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور علیم و خبیر ہیں، اس نے آگے جانے کے مراحل کو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے غافل انسان تک پہنچایا کہ قبر میں تیری آخری منزل نہیں، بلکہ یہ ویٹنگ روم ہے. جیسے اب پھر بتا رہا ہوں، بیچ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دبئی گئے اور وہاں پہ ٹرانزٹ ہے، آگے ٹرانزٹ ہے ساؤتھ افریقہ کا. زیادہ لمبا چوڑا نہیں کہ یہاں کا بھی ٹرانزٹ ہے، وہاں کا بھی ٹرانزٹ ہے. میں کیا کروں اگر یو کے کا بھی ٹرانزٹ ہے تو فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس $1000-2000 ہیں اور وہیں خرچ کر دے تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بیوقوف تو میں بول دوں گا، آپ نہیں بول دیں گے. آگے آپ کہیں گے ہم اپنی زبان خراب نہیں کرتے. اور یہ جاہل بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر ویٹنگ میں کہ اب فلائٹ آنے والی ہے، اب ساؤتھ افریقہ میں کیا کرے گا پھر؟ تو ہم ویٹنگ ایریا میں، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہم ویٹنگ روم میں اس وقت جناب. آگے کے مراحل کا آنا ہے معاملہ، اور آگے ایک بڑا جہاں آنے والا ہے، اور اس میں ایک بڑے امتحان کے بعد انسان کی آخری منزل مقرر ہو جائے گی. اب سننا غور سے، جو یا دائمی راحت اور آرام کی ہوگی، جو دائمی ہمیشہ کی راحت اور آرام کی ہوگی، یا پھر دائمی عذاب اور مصیبت کی. جناب پیارے شیخ رب العجم نے فرمایا، ٹیکنالوجی ایک آ گئی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، رحم میں ہے، اندھیرے 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 3 اندھیروں کے بیچ میں. اس کو کہا جائے کہ بھائی نیا دور آیا ہے اور بیٹا ابھی آپ باہر نکلیں گے نا تو آپ جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں بڑی تیز لائٹیں لگی ہوں گی، ڈاکٹرنی یہ سب ہوں گے، آلات جراحی ہوں گے، آپریشن کے آلات ہوں گے. بچہ ادھر ادھر آ کے کر کے چلے خربوزے کا اولاد بڑا ہے، سکھ میں ایسی بات کر رہا ہے جی. مسلمان کو تو نہیں بولیں گے خربوزے کی اولاد. پھر آگے دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا ہو تو پھر آگے کی بات مسلمان کی ہو گئی. بھائی وہ مسلمان ہو گیا نا پھر یار. تو جب وہ باہر نکلا تو ارے تو سب سچ نکلا. پھر صاحب آ گیا تو آپ تو مسلمان ہو گئے نا، عبد الرحمان عبداللہ ہو گئے نا آپ. تو دیکھو بھائی اس کمرے سے جب آپ باہر نکلیں گے نا تو بڑی بڑی بلڈنگیں، آسمان، سورج،
چاند ستارے، بڑی گاڑیاں، بسیں، ٹرین، ہوائی جہاز، کہے گا چاچا ابھی ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، بس جو ہے یہ ہاسپٹل کا کمرہ ہے. کیا مثالوں کے بادشاہ تھے شیخ العرب علیہ رحمۃ اللہ علیہ. اب جب باہر نکلا ہے تو ہمارا معاملہ یہی ہے. دنیا کے معاملے میں میرا آپ کا وجود کتنی دیر کا ہے، کہاں تک کا ہے اور کس علاقے تک کا ہے. تو ہم بھی جب قرآن پاک حدیث پاک کی سنتے ہیں، علماء سے، مفتی صاحبان سے بات سنتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں. بس جو ہے یہی ہے، نیا گڑا کی آبشار ہے، جنت کی نہروں کا ہم کو پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں تو پتہ کر. جو حق ہے اس کا انکار کرنے والا مر جاتا ہے. پچھلی بار بھی دجال کا مطلب سنایا تھا مفتی محمد نعیم صاحب کا کہ مکار، جھوٹا، حق اور بات کو خلط ملط کرنے والا. بتاؤ سب بتانا بھائی، موبائل مکار ہے یا نہیں؟ بس اتنے لوگوں کو پتا ہے. موبائل جھوٹا ہے یا نہیں؟ موبائل حق اور باطل کو خلط ملط کرتا ہے یا نہیں؟ ورنہ اتنے نوجوان کیوں، بچیاں کیوں، بڑے جوان کیوں دھیریے ہو رہے ہیں اسی موبائل میں. ابھی اس وقت آج کا موبائل کا معاملہ نہیں ہے. اللہ اللہ. اور اس آخری منزل پر ہی انسان اپنے حقیقی مستقر پر پہنچ کر انقلابات کے چکر سننے نکلے گا. جو انقلابات آئے تھے نا وہ سننے چلے گا. وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجع. سچ تو یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے ہی پروردگار کے پاس پہنچنا ہے جناب. اور اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ جا کر رب سے ملے گا. ان آیات میں یہی مضمون بیان فرما کر غفلت، شعار انسان کی حقیقت اور اس کی آخری منزل سے آگاہ اور متنبع کیا کہ عمر دنیا کے تمام حالات اور انقلابات آخری منزل تک جانے کا سفر اور اس کے مراحل ہیں. انسان چلتے پھرتے، اب دیکھنا ذرا غور سے، انسان چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھڑے بیٹھے، ہر حال میں اس سفر کی منزلیں طے کر رہا ہے. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. حضرت نے سنایا ایک آدمی غریب تھا، گھر میں فاقہ تھا، کسی نے برف دے دی سلی، وہ لے کر پہنچا مارکیٹ میں جانے کے لیے. راستے میں تماشا ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، پھر ہوش آیا، آدھی برف گئی. پھر بھاگا، ایک تماشا ہو رہا تھا، پھر وہاں جا کے رکا تو آدھی برف اور چلی گئی. اب اس کے بعد چونکا، مارکیٹ پہنچا تو جناب مغرب، مارکیٹ بند ہو رہی ہے، چلا رہے ہیں خریدو خریدو سودا. کون خریدے گا بھائی اس وقت؟ تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم ہر وقت قبر کے نزدیک ہو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں. تو عقل مند انسان جی اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے اور عمر بھر کے اعمال کا حساب دے کر آخری منزل میں قرار پاتا ہے، جہاں یہ جملہ، جہاں یا راحت ہی راحت اور غیر منقطع آرام ہی آرام ہے، یا پھر یا نعوذ باللہ عذاب ہی عذاب اور غیر منقطع مصائب ہیں. تو عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھے اور اپنے وطن اصلی کے لیے سامان تیار کرنے اور اسے بھیجنے کی فکر ہی کو دنیا کا سب سے بڑا مقصد بنائے. اب یہاں رک جاتا ہوں اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا کی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی پہچان اور یہ منزل گزر رہی ہے، آگے کا منزل یہ کون بتائے گا؟ الرحمن فصل بھی خبیرہ. یہ باخبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی سامنے بھی مفتی ظاہر موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باخبر لوگ ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. علماء ربانی اللہ والے ہمیں بتائیں گے. تو مفتی حضرت والا کی بات ہے جو یہاں جو لکھا ہوا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے ہلا کے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ تمہارے پر ایک وقت آنے والا ہے، نصیحت ابھی سے کرتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہے، وہاں سے اللہ نے بھیج دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنیں گے. فرمایا اس وقت کی نصیحت یاد کرنا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہنا جیسے مسافر رہتا ہے. 15 دن کا ہو گیا مسافر ہو گیا جناب، 10 دن کا مسافر ہو گیا. اور او عابر السبیل، کہ اور ترقی کرو. جس طرح کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے جاتا ہے نا، میں نے کئی لوگوں کو دبئی میں دیکھا، رات کو آئے، دوسرے دن کانفرنس اٹینڈ کی، واپس چلے گئے. اسلام آباد کے تو پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہ بریف کیس گئے لے کر، رات کو واپس آنا ہے، صبح واپس آنا ہے. خدا حافظ شفقت سے پوچھو کتنا سامان لے گیا تھا میں کتنا سامان لے گیا تھا ایک رات کے لیے یا 2 رات کے لیے. تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک سناتے ہیں اور فرمایا ان آیات میں غافل انسان کو
اس کی تخلیق اور عمر دنیا میں اس کو پیش آنے والے حالات اور انقلابات سامنے کر کے یہ ہدایت دی کہ غافل ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے انجام پر غور اور آخرت کی فکر کر، مگر ان تمام روشن ہدایت کے باوجود بہت سے لوگ اپنی غفلت سے باز نہیں آتے۔ ابھی موبائل کا ہی بتا دیا، گروپ کا بھی پورا نہیں بتایا میں نے ابھی۔ اور گروپ آپ سوچو، ایک صاحب نے کہیں ای میل مجھے کیا کہ ای میل کر کے اس میں لکھا تھا کہ 8 گروپ زراعت کے، اس میں کوئی تصویر نہیں، ٹھیک ہے، 5 گروپ چینلز کے کراس کیا، میں نے کہا لعنت بھیجو، اللہ کی خبریں سنو۔ 4 گروپ سسرال کے، 5 گروپ ننیال کے، ددیال کے، اور سیاست کے، اور علماء کا گروپ جس میں خود لکھ رہا ہے، جس میں ہمارے اکابر سلف صالحین اور موجودہ بڑے بڑے مفتی صاحبان پر اعتراض ہو رہے ہیں، اور 1 گروپ تبلیغ کا، 3 گروپ شاید تبلیغ کے بتائیں، اس میں بیچ میں کوئی سادہ بھی آ جاتا ہے، تصویر بھیج دیتا ہے، جیسے ہمارا معاملہ ہے، ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیتے ہیں نمبر کو۔ میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، ادارے کا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے، کیونکہ عورت بھی تصویر بھیج دیتی تھی پہلے، تو ہم نے بند کر دیا تھا واٹس ایپ۔ بہرحال میں نے لکھا صرف ایک زراعت والا آپ کو ہے اجازت، وہ بھی آپ اس میں گھس نہ جائیں، تو آپ نے کون سا کھیت لگانا ہے، 400 ایکڑ کا آم کا لگانا ہے تو پڑھو اس کو بھائی، کتنی باتیں اس کے اندر، کتنے کھیت کس کے کھیت کے، آپ کا جگہ تو ہے آم کی اور آپ آلو کی بات کر رہے ہیں، یا کندھار کے انار کی بات کر رہے ہیں، ادھر کا کنار لگیں، میں منع کر دیا اس کو، جواب بھی آ گیا، کل ختم کر دیا سب۔ مانے تو نا بھائی، مانتے نہیں ہے نا، اپنی عقل لڑاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، کا تعویذ دے دیں، کیسے نکلے، اس سے کیسے نکلو گے آپ؟ ہاں یہ الگ بات ہے، حضرت کی پرچی اور کتاب ہے، وہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اب اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا، یعنی ان غافل اور جاہل انسانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے اور واضح ہدایت سے بھرا ہوا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ جناب بھائی دعا کرتے جانا، بھائی دعا کرتے جائیے گا اس کے لیے۔ www.hazratfirozmemon.org